بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذکر کرتے ہیں سخن سرائے عرفانی حضرت شیخ فرید الدین عطار نشاپوری رحمت اللہ علیہ کے شاہکار منطق الطیر اور نامور قلمکار مستنصر حسین تارڑ کے ناول منطق الطیر جدید کا۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ 513 ہجری یعنی 1145 کو ایران کے شہر نشاپور کے قریب گدکند نامی گاؤں میں پیدا ہوئے اور 1221 عیسوی میں وصال فرمایا۔ آپ کا روزہ نشاپور کے تاریخی شہر میں موجود ہے۔ فرید الدین عطار خاندانی عطار فروشی کے پیشے سے وابستہ تھے۔ ایک دن ایک مجذوب درویش ان کی دکان پر آئے۔ فرید الدین نے اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کی۔ اس درویش نے کہا، اتنا غرور و تکبر، جیسے تمہیں کبھی مرنا نہیں۔ فرید الدین عطار نے بے پرواہی سے کہا، جیسے تم مرو گے ہم بھی مر جائیں گے۔ درویش فرید کی دکان کے آگے لیٹے، چادر اوڑھی اور کہا، ہم تو ایسے مرتے ہیں، اور اس کی روح پرواز ہو گئی۔ اس واقعے نے فرید الدین عطار کی زندگی کو یکسر تبدیل کر دیا اور وہ سلوک و عرفان کی دنیا کے شاہ سوار بن گئے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ فارسی کے عظیم شاعر، مصنف اور ایک باکمال صوفی بزرگ بنے۔ مولانا رومی بچپن میں جب والد کے ساتھ سفر کرتے نشاپور پہنچے تو عطار سے ملے۔ عطار نے نہ صرف دعا کی بلکہ اپنی کتاب اسرار نامہ بھی ننھے جلال الدین رومی کو عطا کی تھی، جس نے آگے چل کر رومی پر گہرا اثر چھوڑا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ عطار تو عشق کے 7 شہروں سے گزر چکا اور ہم ابھی پہلی گلی کے موڑ پر کھڑے ہیں۔ فرید الدین عطار کی بہت سی تصانیف ہیں۔ نثر میں اولیاء اللہ پر تذکرت الاولیاء بے حد مشہور ہے۔ اس کے علاوہ منظوم کتابوں میں پند نامہ، عشق نامہ، بیسر نامہ، الہی نامہ، مختار نامہ، اسرار نامہ، مصیبت نامہ، بلبل نامہ اور منطق الطیر بے حد مشہور ہیں۔ منطق الطیر عطار کی فارسی مثنوی ہے جو 4000 کے قریب اشعار پر مشتمل ہے۔ منطق الطیر کو دی کانفرنس آف دی برڈز یا پرندوں کی پارلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب تصوف و عرفان، اخلاقیات اور محبت و معرفت کا خزانہ ہے، جسے مشرق اور مغرب کی دنیا میں یکساں مقبولیت حاصل ہے۔ منطق الطیر قرآن شریف کی سورہ نمل آیت نمبر 16 میں اس کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کی معنی ہے پرندوں کی بولیاں، جو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی۔ منطق الطیر میں فرید الدین عطار نے 30 مرغ یعنی 30 پرندوں کے سفر اور جدوجہد کی روحانی اور وجدانی کہانی بیان کی ہے، جو 7 وادیوں سے گزرتے ہیں۔ ان میں طلب و جستجو، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت اور فنائیت کی وادیاں شامل ہیں۔ یہ 30 پرندے ہدہد کی رہنمائی میں 30 مرغ کی تلاش کرتے وادی فنائیت میں پہنچتے ہیں، اور ان کو 30 مرغ اور خود میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ وہ جس ذات کی گویا تلاش میں نکلے تھے، وہ ذات تو خود ان کے اندر موجود تھی۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ یا أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس کو وحدت الوجود والے اچھی طرح جانتے ہیں۔ منطق الطیر میں ضمناً بہت سے انبیاء، خلفاء راشدین، صحابہ کرام، اولیاء اللہ کی حکایات، تمثیلات، تصوف و عرفان کے اسرار و رموز بیان کیے گئے ہیں۔ منطق الطیر میں تصوف کے اسرار و رموز کو تمثیلی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ 30 مرغ سے مراد ذات الہی لی جاتی ہے اور ہدہد سے مراد پیغمبر کریم، جو وادی سلوک میں سالکین کی رہنمائی کرتا ہے اور انہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کے راز اور نیاز سے واقف کرتا ہے۔ فرید الدین عطار کے اس منطق الطیر کے تناظر میں پاکستان کے نامور قلمکار مستنصر حسین تارڑ نے منطق الطیر سے متاثر ہو کر اپنا ایک ناول منطق الطیر جدید لکھا ہے۔ جیسے محمود شبستری کے شاہکار گلشن راز سے متاثر ہو کر علامہ اقبال نے اپنا جدید گلشن راز لکھا تھا۔ مستنصر حسین تارڑ اردو اور پنجابی زبان و ادب سے وابستہ مشہور قلمکار ہیں، کالمسٹ ہیں، ناولسٹ ہیں، سفر نگار، صحافی، ٹی وی ہوسٹ، ڈرامہ نگار۔ ان کی تصنیفات میں اندلس میں اجنبی، بھاؤ،
برفیلی بلندیاں کارواں سرائے، چترال داستان دیس ہوئے پردیس، قرب مرگ میں محبت راکھ شتر مرغ ریاست، اور سندھ بہتا رہا غار ہرا میں ایک رات، جپسی ہزاروں شکوے ہنزہ داستان کیٹو کہانی کالاش، خانہ بدوش مورت ناگا پربت نیپال نگری پکھیرو، الو ہمارے بھائی ہیں تارڑ نامہ، اور حالیہ دنوں میں کورونا وبا کے شب و روز یعنی شہر خالی کوچہ خالی شامل ہیں۔ مستنصر حسین تارڑ کا منفرد اسلوب رکھنے والا یہ ناول منطق الطیر جدید بھی ایک علامتی ناول ہے، جسے تاریخ، روایات، تصوف اور اساطیر سے واقف شخص حظ حاصل کر سکتا ہے۔ صوفیانہ رنگ میں رنگا یہ ناول قاری پر بھی ایک کیفیت طاری کرتا ہے، اور وہ خود کو عطار کے پرندے کی طرح جستجو کا پرندہ محسوس کرتا ہے اور مجاز سے حقیقت کا سیر کرتا ہے۔ 8 صدیاں قبل لکھے گئے فرید الدین عطار کے منطق الطیر اور موجودہ دور میں مستنصر حسین تارڑ کے منطق الطیر جدید کے تقابلی مطالعے کی ضرورت ہے، اور اس سے حظ حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور ہاں، تارڑ نے اپنے اس ناول کا انتصاب ان لفظوں میں کیا ہے: پرندوں کی بولیاں میرے کانوں میں پھونکنے والے مرشد عطار کے نام۔